حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بستی میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی، لیکن بستی والوں نے اس توحید کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی تگ و دو کی، بڑی محنت کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، بستی والے نہیں مانے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے عذاب کے ڈر کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ، وہ آتا کیوں نہیں؟ جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو وہ آتا کیوں نہیں؟ وہ لے آؤ، ایک دفعہ ہم دیکھ لیں کہ وہ ہے کیا۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لوگ نہیں مان رہے، تو لہٰذا ان کے اوپر اب عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ فلاں دن تک ان کو مہلت ہے، اس دن تک اگر یہ لوگ نہ مانیں تو پھر عذاب آ جائے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا بستی والوں کو کہ یہ دن مقرر ہے، اس دن تک اگر تم سدھر گئے، ایمان لے آئے تو ٹھیک، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب وہ دن بھی آ گیا اور وہ لوگ نہ مانے بلکہ مذاق اڑاتے رہے، لیکن وہ دن ابھی پورا گزرا نہیں۔ جیسے ہی وہ دن آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا سامان سمیٹا اور اس بستی سے نکل گئے، اور وہ اس بستی کو چھوڑ کر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو تھی وہ طوفان میں پھنس گئی۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ یہ کشتی طوفان میں اس لیے پھنسی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بستی سے نکلا ہے۔ انہوں نے کوڑا ڈالا کہ نام نکلے گا اس بندے کا جو یہ بندہ ہے، تو کوڑا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو انہوں نے خود کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تو بڑے نیک بندے ہیں اللہ کے، تو یہ قرہ شاید غلط نکلا ہے۔ انہوں نے دوبارہ ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام، تیسری مرتبہ ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ اب حضرت یونس علیہ السلام خود بھی جانتے تھے کہ یہ میں ہی ہوں جو اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی بستی چھوڑ کے آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن تو مقرر کیا تھا، لیکن نبیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بستی چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف ہجرت کر جائیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، چاہے اس بستی میں کچھ بھی ہو جائے۔ تو ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا یونس علیہ السلام کے لیے کہ یہ بستی چھوڑ کر آپ چلے جائیں، تو آپ پہلے ہی چلے گئے۔ تو جیسے یہ 3 مرتبہ قرہ ان کے نام نکلا تو انہوں نے خود ہی، ان کو پتا تھا کہ یہ میں ہی ہوں، تو انہوں نے خود کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی تو نیچے سے ایک بڑی مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب پیچھے بستی والوں کا کیا حال ہوا جی؟ بستی والے جو تھے وہ سارے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا جی یونس علیہ السلام تو چلے گئے ہیں اور آج کے دن کی مہلت تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب عذاب پکا ہم پر آئے ہی آئے۔ تو وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا مجرم بن کر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یا اللہ، یونس علیہ السلام سچے تھے، ہم جھوٹے تھے، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف فرما دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، بستی والوں کو۔ جو عذاب کا وعدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی، وہ پلٹ آئے۔ اب دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں۔ اب کچھ عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ وہ مچھلی کنارے پہ جا کے اس نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ ٹھیک ہے،
تو یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں، پھر مچھلی کہاں ہے؟ سمندر کے اندر. تو اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیروں میں میرے بندے نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی پکار کو سنا. یعنی یہ پکار، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اتنے اندھیروں میں بھی، جہاں پر کوئی روشنی کی امید نہیں، وہاں پر بھی پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی پکار کو سنا. دوسری طرف بستی والوں کی پکار کو بھی سنا. اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے. تو یہ ایک ان کے لیے یہ تھا بھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ کر ہجرت کرنے چلے تھے، چونکہ یہ نبیوں کو اجازت نہیں ہوتی. اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ والوں نے حد درجہ ستایا، لیکن خود سے مکہ چھوڑ کر کبھی ہجرت نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے نبی اب آپ اس بستی کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، دونوں بستی والوں کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی گناہ کر لو، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. اللہ منتظر ہے اپنے بندے کا. اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. انسان اگر چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے. تو ہم انسان ہے ہی خطا کا پتلا، بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. بار بار ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. جیسے ہی گناہ ہو اسی وقت اللہ سے توبہ کریں تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے، اور آپ سے گناہ سرزد ہو جائے اور آپ اس گناہ پہ ڈٹ جائیں کہ خیر ہے، یہ کون سا بڑا گناہ ہے، باقی بھی تو کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو پھر کیا ہو گیا. تو یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک تو گناہ کیا، اوپر سے ڈٹ گیا، اوپر سے اکڑ گیا. تو یہ ہمارے زوال کا سبب بنے گا، یہ ہمارے اوپر عذاب کا سبب بنے گا. اس لیے جتنا ہو سکے توبہ استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال پر پابند کرے. آمین جی.